سورہ عصر مکی صورت ہے. مکی کے معنی یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والعصر زمانے کی قسم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے کہ یہ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے اور اسے صلاۃ الوسطی بھی کہا گیا. یہ وہ نماز ہے کہ جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس نماز کی بہت زیادہ فکر کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ جب کوئی شخص مومن قبر میں جائے گا اور منکر نکیر اس کے پاس سوالات جوابات کے لیے آئیں گے اور اسے اٹھائیں گے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے ابھی عصر نہیں پڑھی اور وہ یہ دیکھے گا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو وہ منکر نکیر سے کہے گا میں تمہارے سوال کے جواب بعد میں دیتا ہوں، مجھے پہلے نماز عصر پڑھنے دو. اور اس طرح اس کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا. یہ وہی کر سکے گا جس نے نمازوں کی اتنی فکر کی ہوگی. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو چاہے رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو اسے ایسا لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے. اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان گفتگو نہیں کرتے تھے اور وہ اس دوران کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، بلکہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ذکر اور فکر میں وہ وقت گزارتے. وہ فرماتے کہ جب وقت نزع ہوگا تو ایسا ہی محسوس ہوگا، تو اگر یہ عادت ہوگی تو بے اختیار زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. عصر کے ایک معنی زمانہ بھی ہے اور یہاں پر والعصر سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ العصر یہ خاص زمانے کو کہتے ہیں. عصر کے معنی زمانہ ہے لیکن العصر خاص زمانہ. تو فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مراد ہے کہ وہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا والعصر اس زمانہ محبوب کی قسم. جب قسم کا ذکر ہو تو اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ گویا کہ قسم کے ذریعے ہمیں بیدار کیا گیا کہ توجہ سے اس بات کو سنو. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام آدمی ضرور نقصان میں ہے. غریب آدمی ہو، کروڑ پتی ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنے بھی ترقی کر جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا تمام انسان نقصان میں ہیں، ہاں چند لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں. وہ چند لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں، وہ قرآن کی روح سے اور قرآن کے فیصلے کے مطابق نقصان میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نقصان سے بچنے والا بنا دے اور جن لوگوں کے لیے
قرآن نے کامیابی کی بشارتیں دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے وابستہ ہو جائیں، اور جب عشق و محبت کے ساتھ قرآن کی تفسیر اس طرح سنیں گے کہ قرآن کی تفسیر سن کر عشق رسول میں اضافہ ہو، صحابہ اور اولیاء کی محبت میں اضافہ ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 7 ماہ سے جاری ہے، اور 7 ماہ سے یہ جو سلسلہ جاری ہے، کئی بھائی کئی بہنیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسلسل 1.5 گھنٹے کے لیے آتے رہے، لیکن ان کے تاثرات سبحان اللہ۔ ایک بھائی آئے، وہ کہنے لگے کہ میری آپ سے گزارش ہے، اب آئندہ آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ سلسلہ مختصر ہونا چاہیے، 3 مہینے میں مکمل ہو جائے تاکہ ہم اطمینان سے آ سکیں۔ تو عجیب ان کی کیفیات تھی۔ وہ کہنے لگے اب آئندہ آپ کو سلسلہ شروع کرنا ہے تو رمضان کے فوراً بعد شروع کریں، اور آئندہ رمضان آنے تک یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ ان کے تاثرات تھے، سبحان اللہ۔ ایک بھائی نے یہ کہا کہ جس طرح رمضان المبارک جانے لگتا ہے تو کیسے غم کی کیفیات ہوتی ہیں، تو اب ہمارے دلوں میں یہ غم کی کیفیات ہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بھائی نے روتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ہم تو یتیم ہو جائیں گے، اب ہمارے یہ صبح کے نور والے لمحات اب آئندہ سال جب سردیوں میں شروع ہوں گے، نہ جانے زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو ان کے یہ تاثرات دیکھ کر اور ان کے عشق و محبت کا انداز دیکھ کر، اور کل کی نشست میں جو ان کا رونا اور بلکنا دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ چومے، بندہ جو ہے ان کے پاؤں چومے، اور دل سے یہ صدا اٹھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ انہیں جذبہ کیسے ملا؟ یہ قرآن کے نور سے وابستہ ہوئے۔ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے وابستہ ہونا چاہیے، اور وابستہ ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جتنی بھی قرآن کی نشستیں ہو رہی ہیں، درس قرآن کی، عاشقان رسول جن نشستوں کو منعقد کرتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان نشستوں میں شرکت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔